اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ روایت ہے کہ ذوالقرنین کو اسکندر ذوالقرنین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کاف سے کاف تک گئے، یعنی کہ مشرق سے مغرب تک۔ آپ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی اور آپ نے اپنی بادشاہت کے طول و عرض میں سیر کی، اور قرن کہتے ہیں 30 برس یا 80 برس یا 120 برس کو۔ حدیث میں اس بارے میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو ایک مرد اشکرنن اور اس کی عمر 120 برس کی تھی کہا گیا، اور پھر ایک میں قرن گوشہ جہان کو بھی کہتے ہیں کہ یعنی ایک گوشہ جہان کا وہ ہے کہ جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور دوسرا گوشہ وہ ہے کہ جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے۔ پس اسکندر ذوالقرنین دونوں گوشوں تک پہنچے تھے، اور ذوالقرنین اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کی 2 شاخ تھیں، اور اسکندر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش اسکندر میں ہوئی تھی۔ روایت کی جاتی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو جو لوگ حق اور سچ کے ساتھ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل سے ایمان لے آئے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین تھے وہ ہیلے بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمانے کے لیے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے، اور یہودیوں نے بہت سے مشکل ترین سوالات توریت اور زبور سے دیکھ دیکھ کر نکالے۔ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سوالات کے جواب نہ دے سکیں گے۔ نعوذ باللہ۔ سوالات یہ تھے کہ روح کیا چیز ہے، اور اصحاب کہف کون لوگ تھے، اور اسکندر ذوالقرنین کون تھا، اور ان کا کیا حال تھا۔ یہ مشکل سوالات یہودیوں کے بہت نامور عالموں نے اپنی کتابوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے، اور کہنے لگے کہ اگر آئے تم کتاب کے ساتھ مثل اس کتاب کے کہ دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی توریت، تو البتہ ہم تم پر ایمان لائیں گے جیسا کہ توریت پر ایمان لائے۔ ان کے سوالات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ان سوالات کے جوابات کل دوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ کل جب جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو ان سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ یہ جملہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہ کہا تھا، اور پھر سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام 11 روز تک نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے سوالوں کے جوابات بھی 11 روز تک نہ دے سکے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنا شروع کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو آپ کے خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات کافروں کی سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے، اور پھر جناب باری تعالیٰ سے عرض کی کہ کافر لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں، طعنے دے رہے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں۔ پھر باری تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جمعے کے دن ظہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام پہنچایا، اور پھر اللہ رب تعالیٰ کا فرمان سنایا، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اور نہ کسی کام کو کہو کہ میں یہ کروں گا کل کو، مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ انشاءاللہ ضرور کہو، اور اگر انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جب بھی یاد آئے انشاءاللہ کہہ دو، چاہے کتنا بھی ٹائم گزر چکا ہو۔ مومنوں،
یہ سب رب تعالیٰ نے ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ہمیں بھی اپنے ہر کام سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، اور اگر ہم انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو جب یاد آئے ضرور انشاءاللہ کہہ دیں۔ اور پھر کہا کافر تو اپنی دشمنی کے سبب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھول گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے کہا کہ قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھا جائے، نہ رخصت کیا تیرے رب نے تجھ کو اور نہ بیزار ہوا تجھ سے۔ پر یہ کہا ان کافروں کے جواب میں جو یہ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ پہلے قسم کھائی دھوپ کی اور رات اندھیری کی، یعنی کہ ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کی دو قدرتیں ہیں اور باطن میں بھی چاندنی ہے اور کبھی اندھیرا، اور وہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور بندے سے اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی دور نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تجھ سے یہ پوچھیں روح کے بارے میں تو تم کہہ دو کہ وہ میرے رب کے حکم سے ہے اور میں نے تھوڑی سی خبر دی ہے۔ خیر بس اتنا ہی لوگوں کو جاننا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی، وہ بدن زندہ ہو گیا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکل گئی تو وہی بدن مردہ ہو گیا۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اور سوال کرتے ہیں تو اسے ذوالقرنین کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان قریب پڑھوں گا میں اوپر تمہارے اس میں سے کچھ مذکور۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قوت عطا کی تھی زمین میں، اور اس میں دنیا کے ہر راستے پر چلنے کی صلاحیت دی تھی، یعنی کہ سر انجام سفر کا کرنے لگا کہ یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ پر تو اس نے سورج کو ڈوبتا ہوا پایا ایک دلدل کی ندی میں، اور اس نے اس جگہ پر ایک قوم کو بھی پایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یا یہ کہ عذاب کرے تو ان کو، یا یہ کہ پکڑے تو ان میں سے بھلائی۔ یہ سن کر ذوالقرنین بولا کہ جو شخص ظالم ہے اسے عذاب دوں گا، اور پھر پھیرا جائے گا وہ اپنے رب کی طرف، اور وہاں بھی اس کے لیے عذاب ہی تیار ہے۔ اور جو لوگ کہ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان لوگوں کے لیے جزا نیکی کی ہے اور ان کے لیے آسانیاں ہیں۔ پس جو عدل کرنے والا ہو اسے یہی چاہیے کہ بروں کو سزا دے اور برائی کی، اور بھلے لوگوں سے نرمی اختیار کرے۔ غرض اسکندر ذوالقرنین نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اپنے لوگوں میں کئی برس رہے اور لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ آپ کے عدل و انصاف اور دعوت حق کا وہاں کی قوم پر ایسا اثر ہوا کہ تمام لوگ آپ علیہ السلام کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ آپ کی نبوت اور بادشاہت میں لوگوں کو اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پہلے بادشاہ تھے بعد میں نبی ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ پہلے وہ نبی تھے بعد میں بادشاہ ہوئے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسکندر اعظم اگر نبی نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خطاب کیوں کرتا اور رب تعالیٰ قلنا یا ذوالقرنین کہہ کر کیوں پکارتا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وحی الہامی تھی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حق تعالیٰ نے الہام کیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ پر وحی نہ آتی تھی بلکہ الہام ہوتا تھا۔ غرض یہ کہ حضرت ذوالقرنین کی بادشاہی تھی مشرق سے مغرب تک، اور مشرق اور مغرب اور مختلف جزائر اور دیگر شہروں میں جا کر خلق خدا کو حق تعالیٰ کی دعوت دیتے اور دعوت حق دیتے دیتے آپ علیہ السلام زمین مغرب میں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے جا پہنچے، تو وہاں جا کر ایک شہر ایسا بھی پایا کہ جس کی 4 دیواری روئیں کی تھی اور اس کے اندر جانے کے لیے کوئی بھی راستہ نہ تھا۔
آپ کا تمام لشکر اس دیوار کے ارد گرد پڑا رہا اور سوچنے لگے کہ اس دیوار کے پار کیسے جایا جائے۔ آخر کو ایک رسی اور کمند دیوار پر ڈالی گئی اور ایک آدمی کو دیوار کے پار کر دیا، اور وہ آدمی وہیں سے غائب ہو گیا، پھر نہ آیا۔ کچھ دیر بعد پھر اسی حکمت عملی کے تحت ایک اور آدمی کو دیوار پر چڑھایا اور اس سے کہا کہ شاید دیوار کی دوسری طرف بہشت ہے یا کچھ اور ہوگا، اور اس آدمی کو تاکید کی کہ تم آگے مت جانا، بس یہی معلوم کرو کہ دیوار کے اس پار کیا ہے۔ مگر وہ آدمی بھی دیوار کے پار جاتے ہی غائب ہو گیا، پھر نہ آیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر اسکندر ذوالقرنین سمجھ گئے کہ میں جس کو بھی بھیجوں گا وہ واپس نہیں آئے گا، پس ملک کی حد بنا کر واپس مشرق کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے ایک جزیرے میں جا پہنچے، وہاں بھی ایک شہر آباد دیکھا، مگر بغیر کشتی کے اس شہر میں جانا مشکل تھا۔ وہاں کے لوگوں کو جب اسکندر ذوالقرنین کے آنے کی خبر ہوئی تو سب نے اپنی اپنی کشتیاں چھپا دیں۔ آپ کا لشکر کچھ عرصہ دریا کے کنارے پڑا رہا اور تدبیریں کرنے لگے کہ دریا کو عبور کر کے ان تک کیسے پہنچا جائے۔ وہاں کے لوگ جسمانی اعتبار سے بے حد کمزور تھے۔ پوچھنے پر ان لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے شہر کی غذا اور آب و ہوا کا اثر ہے۔ وہاں بھی حق تعالیٰ کا پیغام دیا۔ غرض وہاں سے آپ علیہ السلام ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جو قوم بھی ملتی اسے دعوت حق دیتے جاتے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ایک قاصد شاہ ہند کے پاس روانہ کر دیا کہ وہاں جا کر کہو کہ ہمارا لشکر بہت بڑا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ تمہارا ملک برباد ہو اور نہ ہی لڑائی چاہتے ہیں، بس تم پر لازم ہے کہ یہ حکم پاتے ہی سب کے سب ہماری اطاعت میں آ جاؤ۔ اور اس کے جواب میں شاہ ہند نے بڑی تعظیم و تکریم سے شہنشاہ اسکندر ذوالقرنین کی اطاعت اور فرما برداری قبول کر لی۔ پھر ہند سے ذوالقرنین مشرق کو جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے وہاں جا پہنچے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر لگا کہ ایک اسباب کے پیچھے یعنی کہ سفر کا سر انجام کیا، یہاں تک کہ پہنچا ذوالقرنین سورج نکلنے کی جگہ پر تو اس نے دیکھا پایا سورج نکلتا ہے، اور اسی جگہ پر ایک قوم کو بھی پایا کہ نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ سایہ ہے اور نہ کپڑا، اور وہ لوگ بیابان ریگستان میں رہتے ہیں، کیونکہ ریگستان میں گھر وغیرہ نہیں بن سکتے تھے اور نہ روئی کی کھیتی ہو سکتی تھی کہ اس سے کپڑا بنا دیتے، اور وہاں سردی بھی بہت تھی۔ وہ لوگ دوسرے شہروں سے کھانے کو لاتے، سب ننگے دھڑنگے تھے، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ سورج کی دھوپ سے ان میں طاقت آتی اور سورج کے ڈوبتے ہی وہ سردی سے لاغر ہو کر پڑے رہتے، اور سردی بھی شدت کی تھی۔ ذوالقرنین نے ان لوگوں کو رہن سہن سکھایا، حق کی تعلیم دی اور پھر وہاں سے بھی روانہ ہو گئے۔ لاکھوں درود و سلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام پر، تمام برگزیدہ بندوں پر اور تمام انبیاء پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔